بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 56 تا 60۔ آج ہم پڑھیں گے ان آیات کی تفسیر اور اردو ٹرانسلیشن۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی بیس پہ آپ قرآنی آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کو پڑھ سکیں۔ آیت نمبر 56، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اس کی تفسیر۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ ترجمہ: پھر ہم نے تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تفسیر: یہ آیت پچھلی آیت 55 کی توسیع ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کو دیکھنے کی ضد کی، ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ یہ دنیا میں موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی قدرت کو پہچانیں، نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ کے احکامات کو مانیں، لیکن اس عظیم احسان کے باوجود بھی ان کی طبیعت میں ضد اور نافرمانی باقی رہی۔ آیت نمبر 57، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَّامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ تفسیر: بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں رہے۔ اس دوران اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ رکھا تاکہ دھوپ انہیں نہ جھلسائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من وہ میٹھی چیز تھی جو درختوں پر شبنم کی طرح گرتی تھی، اور سلوہ ایک خاص پرندہ تھا جو کھانے کے لیے اترتا تھا۔ یہ ساری نعمتیں بغیر محنت کے مل رہی تھیں، مگر پھر بھی وہ ناشکری کرتے تھے، دل سخت تھے، احکامات توڑتے تھے۔ آیت آخر میں بتاتی ہے کہ اللہ انہیں سزا دے کر بھی رحمت کرتا رہا، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں چاہو کھاؤ کشادگی کے ساتھ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور حطاتن کہو یعنی یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ تفسیر: یہ بستی بیت المقدس تھی۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ عاجزی سے داخل ہونا ہے، تکبر نہیں کرنا۔ حطاتن کہنا ہے یعنی معافی مانگنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی جو انہوں نے ضد اور اناہ میں کیے۔ یہ دراصل بندے کی وہ کیفیت ہے جو نعمت ملنے کے بعد بھی اللہ کو نہ بھولے، لیکن بنی اسرائیل نے دروازے میں سجدے کی بجائے الٹا چل کر داخل ہوئے۔ حطاتن کی جگہ مذاق میں بدل کر کچھ اور کہہ دیا۔ یہ ان کی سرکشی کی ایک اور مثال تھی۔ آیت نمبر 59، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ: پھر ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تفسیر: یہ آیت بتاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے واضح حکم کو بدل دیا، عبادت کو مذاق سمجھا، اپنی ضد اور نافرمانی میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر طاعون جیسا عذاب نازل کیا۔
ان کے گناہ اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے سختی کا باعث بنا۔ آیت نمبر 7 وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، بس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ ہم نے کہا اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تفسیر: بنی اسرائیل 12 قبائل تھے، اس لیے اللہ نے معجزے کے طور پر 12 چشمے نکالے تاکہ آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ یہ معجزہ کئی سبق دیتا ہے۔ اللہ مشکلات میں راستہ بناتا ہے۔ صحرا میں پانی کا نکل آنا انسانی عقل سے باہر تھا۔ اللہ رزق دیتا ہے لیکن شکر مانگتے رہا کرو۔ نعمت مل کر بھی فساد کرنا اللہ کے غضب کو بڑھاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے رویے میں ناشکری، بے صبری، دنیاوی مطالبے بہت زیادہ تھے۔ بار بار اٹھتے تھے مگر اللہ پھر بھی انہیں رزق دیتا رہتا تھا۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا۔ اللہ حافظ۔